بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا واقعہ ہے ذبح بقرہ۔ ذبح بقرہ جس کا معنی ہے گائے کا ذبح۔ گائے کے ذبح کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کی سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل یوں ہے۔ عامل نام شخص کا قتل بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامل نامی تھا، جس کی ایک بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس نے وراثت کے لالچ میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش نیک لوگوں کے گھروں کے قریب پھینک دی، جنہوں نے اپنی الگ بستی آباد کر رکھی تھی۔ دن چڑھنے پر قاتل نے خود ہی شور مچا دیا کہ ان لوگوں نے اس کے چچا کو قتل کر دیا۔ ہوتے ہوتے یہ مقدمہ قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں پیش ہوا۔ اس مقدمے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مشکل مرحلہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا جائے۔ اس سے مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ بنی اسرائیل ایک عرصہ تک مصر کی زمین میں رہ چکے تھے۔ اہل مصر چونکہ گائے کو مقدس مانتے تھے، لہٰذا ان کی صحبت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ذہنوں میں بھی گائے کے مقدس ہونے کا تصور بیٹھ گیا۔ جب انہیں گائے کے ذبح کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب ہوئے۔ قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے موسیٰ، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ گویا مذاق بازی جاہلوں کا کام ہے۔ دراصل بنی اسرائیل کے لیے یہ بات بڑی باعث حیرت تھی کہ مقدمہ کے فیصلے سے گائے کے ذبح کیا تعلق بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ویسے بھی وہ گائے کو مقدس جانور سمجھتے تھے اور اس سے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا حیرت کے ساتھ انہیں پریشانی بھی ہوئی۔ بنی اسرائیل کا یہ وصف تو ایسے ویسے بھی بہت نمایاں تھا کہ وہ احکام الہی پر عمل سے فرار کی راہیں تلاش کرتے تھے۔ چنانچہ وہ طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ ان کی سوالات کا مقصد یہ تھا کہ نہ تو انہیں گائے ذبح کرنی پڑے اور نہ ہی قاتل کا پتہ چل سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا راز فاش کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سوالوں کے جواب میں گائے کی کیفیت سامنے آئی کہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو، نہ بالکل جوان، بلکہ ادھڑ عمر کی ہو، رنگت گہری زرد ہو جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو، ہل جوں تتی ہوئی تو کھیتی کو پانی دیتی ہو اور داغ دھبوں سے پاک ہو۔ اب مجبوراً وہ گائے کو تلاش کرنے لگے۔ بالآخر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کے ہاں سے مطلوبہ گائے مل گئی اور اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی گئی۔ چنانچہ جب اس گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ اس نے اپنے قاتل کا نام اور قتل کی وجہ بتائی اور پھر مر گیا۔ قاتل اس کا بھتیجا تھا جسے قصاص میں قتل کیا گیا۔ گائے کے ذبح کرنے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کے ذہنوں سے گائے کے مقدس ہونے کا عقیدہ ختم ہو جائے۔ دوسری اہم بات حکمت یہ تھی کہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا اور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس واقعہ سے بھی
سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس پر بلا تاخیر عمل کرنا چاہیے، ورنہ بہت مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔